اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور آپ لوگ یہ جو دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ تعالی آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور یہ بہت یعنی اچھی بات ہے کہ ہم دین سے جڑے رہیں اور اس کی معلومات لیں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو آئیے، جو ہمارا عنوان چل رہا ہے والدین کے حقوق کے متعلق، تو آج کا دوسرا درس ہے۔ پہلا پارٹ تو ہو چکا ہے، آج کا دوسرا ہے انشاءاللہ۔ اور والدین کے حقوق سے یعنی کس طرح صلہ رحمی کرنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیوں۔ تو میں یہ اس لیے عنوان لگاتار چلاتا ہوں تاکہ جس کو معلومات زیادہ سے زیادہ چاہیے تو کم سے کم لے لے، وہ ٹک ٹاک حال نہ رہے، تھوڑا سا سنے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا پیچھے کیا تھا آگے کیا تھا، یعنی حقیقت سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ 2 منٹ 4 منٹ کی ویڈیو میں اتنا یہ معلومات نہیں ہوتی ہے۔ معلومات کب ہوتی ہے کہ آپ نماز کے بارے میں سنیں تو تقریباً سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں کیا کرنا ہے۔ آپ والدین کا سنیں، آپ جنت کا سنیں، جو بھی سنیں کم سے کم 1-2 گھنٹے کی ویڈیو سنیں تو کچھ معلومات ہو۔ 2-4 منٹ میں آپ کو بس ملائی لے کے کیا کرنا ہے، باقی اس میں کیا تنبیہ ہے نہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے ٹیچر شیخ محمد ہارون کو، جو ہمیں پڑھائے ہیں، بہت ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے لیے ایک ایک سوال کے لیے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک دن انہوں نے ضائع کیا ہے۔
اور ان کا اخلاص ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ کی طرف سے توفیق ہے، سمجھ لیجیے مین۔ اللہ جزائے خیر دے، ان کو دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ یعنی جو حدیث شروع کریں گے انشاءاللہ والدین کے حقوق کے اہمیت کے متعلق اور حسن سلوک اور صلہ رحمی کے متعلق۔ تو سب سے پہلے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میری ماں جو عہد قریش صلح حدیبیہ میں مشرکہ میں سے تھی، وہ صلح حدیبیہ میں آئی تھی، اور یعنی اسماء بنت ابو بکر سے وہ یعنی چاہت رکھتی تھی، لگاؤ رکھتی تھی۔ تو اسماء بنت ابو بکر یہ دین اسلام قبول کر چکی تھیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی کہ میری ماں جو ہے صلح حدیبیہ میں آئی تھی کہ مشرکہ ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ یعنی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما پوچھ رہی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں آئی ہے اور مجھ سے رغبت رکھتی ہے، یعنی چاہت رکھتی ہے، اور ابھی مشرکہ ہے، تو کیا میں اس سے صلہ رحمی یہ کروں یا اچھے سے اخلاق سے پیش آؤں، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس سے آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے، اس کے حق ادا کرنا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہے چاہے کافر ہوں پھر بھی ان سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور اس موقع پہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اس موقع پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 نازل ہوئی، خاص کر کے کہ جو تم سے لڑائی نہیں کرتا ہے اور جو تمہیں جلا وطن نہیں کرتا ہے تو ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، چاہے جو بھی ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے والدین ہو، کوئی بھی ہو، یعنی آپ سے لڑائی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جلا وطن نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریے، یعنی آپ کو اناحق ستا نہیں رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا اس موقع پر، اور اللہ تعالیٰ بلکہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ آپ اگر کافروں کے ساتھ بھی کریں گے، چاہے والدین ہو چاہے پڑوسی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے انصاف کو، کہ آپ کو کوئی اگر نہیں ستا رہا ہے تو آپ اس سے یعنی اچھے سے پیش آئیے، چاہے والدین ہو کوئی بھی ہو۔ یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ والدین سے حسن سلوک کے فضائل۔ والدین سے نیکی کرنا اللہ کو محبوب اعمال میں سے ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا اللہ کے پاس یعنی محبوب اعمال میں سے ہے، جو بہت اچھا عمل ہے، ان کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو۔ اس کے بعد میں صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسرا پوائنٹ۔ پھر صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز وقت پہ پڑھنے کے بعد ترنت والدین کا آ گیا 2 نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ کیا آیا؟ جہاد۔ جہاد بہت بڑا اللہ کے راستے میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن جہاد سے اوپر کیا ہے؟ یعنی والدین کی خدمت۔ اس میں کیا آیا؟ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو وقت پر پڑھنا، ٹھیک ہے، ادا کرنا۔ پھر صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ثم بر الوالدین، یعنی والدین سے نیکی کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بعد میں آتا ہے، یعنی والدین کا ہے 2 نمبر پہ، نماز کے بعد فوراً والدین کا لے کے آئے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہے کہ والدین سے نیکی کرنے کے کو اللہ کو محبوب اعمال سے ایک عمل قرار دیا ہے، اور اس میں ذرا غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر بعد میں کیا، پہلے والدین کا کیا، یعنی دوسرے نمبر پہ۔ آئیے اور حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل، والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل، ٹھیک ہے۔ معاویہ بن جہاں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ یعنی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راہ میں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابی نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ ماں کی خدمت میں لگے رہو، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ قدموں کے پاس ہے اور اس میں ہے قدموں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ الگ حدیثیں ہیں۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو پائے۔ اس شخص کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی نہ ہو پائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا۔ پوچھا گیا کس کی؟ اے اللہ کے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، ملے، خاک آلود میں ملے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو صحابی پوچھ رہے ہیں کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو پائے تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یعنی کتنی بد نصیبی ہے کہ جو ہم لوگ ماں باپ کو ٹھکراتے ہیں، وہ جب نہیں ہوتے ہیں تب قدر ہوتی ہے۔ اس میں اکثر قرآن اور حدیث میں ہے اکثر دونوں میں سے ایک، تو ایک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جب تنہا بستا ہے ماں یا باپ تو وہ اپنی دکھ درد بانٹ نہیں پاتا ہے جلدی بڑھاپے میں، اور یعنی والدین جب دونوں رہتے ہیں تو اگر بچے کچھ ڈانٹتے ہیں یا کچھ غلطی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھا کے دن کاٹ لیتے ہیں، لیکن جب ایک رہ جاتا ہے نا تو اس کو تنہائی محسوس ہوتی ہے کہ پوری زندگی وہ ساتھ میں گزارے ہوتے ہیں، بھائی جس بھی حال میں گزارے ہوتے ہیں، یعنی محبت تھی تبھی تو زندگی گزری، اگر یہ رہے گی تو طلاق ہو جاتا ہے اکثر۔ تو خاص کر کے یعنی قرآن اور حدیث میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، آپ لوگوں نے سنا۔ تو جب ایک رہے تو اور زیادہ اہتمام ہے، کیونکہ ایک جب پریشان ہو جائے بچوں کو دیکھ کے یا کچھ اپنا دکھ درد کس کو بیان کرے،
تو جب بیوی شوہر ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں، ایک دلاسا دیتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بجا لائے بڑھاپے میں پائے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 6510۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا واقعہ، یعنی ان کی خدمت کر کے یا ان کو راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بنا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ حارث بن نعمان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات سنی تو پوچھے کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ حارث بن نعمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور عبد الرزاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور قرات کی آواز سن رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ تو بنایا حارث بن نعمان ہے، یعنی فرشتے بتائیں۔ تو یہ ان کا بتایا گیا کہ ان کی کیا اچھائی تھی، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنی ماں سے بہت اچھا حسن و سلوک کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، تو اس کا یہ بدلہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری حدیث، والدین سے حسن سلوک کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھنا یعنی گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ بھی مٹ سکتے ہیں۔ تو آئیے ادھر دیکھتے ہیں واقعہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو صحابی نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ تو صحابی نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کر کر صلہ رحمی کر کر اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اسی کے ساتھ نیکی کرو، یعنی جاؤ اگر ماں نہیں ہے تو خالہ جو ہیں خالہ کے ساتھ نیکی کرو، تو وہی یعنی جب ماں مر جائے تو خالہ کا درجہ آئے گا۔ اور ایک اور تقریر میں سنا ہوں کہ نانی کا آتا ہے، لیکن وہ فی الحال ابھی مجھے دلیل نہیں مل پائی ہے، لیکن اس میں خالہ کا ذکر ہے کہ اگر اپنی ماں نہ ہو تو خالہ کی خدمت کر کر اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ساتھ نیکی کرو، دیکھیے لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں زندہ نہ ہو تو خالہ ہی کے ساتھ حسن سلوک کر دے کہ یہ بھی گویا ماں کے حسن کے سلوک کرنا ایسا ہے۔ یعنی اگر خالہ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں آپ، لیکن ہمیں معلوم ہوگی تو ہم کریں گے نا۔ اب میری اصلی ماں تو نہیں ہے، لیکن میری الحمدللہ 3 خالہ ہیں، زندہ ہیں ابھی۔ آئیے آگے واقعہ دیکھتے ہیں دوسرا، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی اگر والدین راضی ہیں تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے بھائی، اس کو ہم دھیان سے سنیں گے۔ ہاں جو یہ ناراض کر کے پھرتے ہیں نا، ارے اس کے بہت یعنی زیادہ قرآن حدیث میں احکامات ہیں، یعنی اس کو دنیا میں بھی سزا ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہے، اور وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور ماں کی دعا اور بد دعا یعنی دونوں لگتی ہے بھائی۔ وہ آگے ملے گی حدیث انشاءاللہ، لیکن دونوں سے یعنی احتیاط کرنا، کوشش کرو دعا لینے کی، بد دعا لینے کی کوشش بالکل نہ کرو۔
تو یہ آگے جو پوائنٹ شروع ہو رہا ہے، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ یعنی والدین اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ آگے دوسری ایک حدیث دیکھتے ہیں، والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، والدین سے اگر آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ان کو راضی رکھ رہے ہیں، تو عمر میں رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور عمر میں فراوانی یعنی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیں گے حدیث انشاءاللہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ کیا سمجھے؟ یعنی جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کا رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ تو یہ حدیث تو یہ الگ ہے۔ دوسری ایک حدیث اور ہے، وہ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فيصل رحمه، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ یعنی بخاری کی 5986 یہ حدیث نمبر ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، رزق یعنی اس کی روزی بڑھے اور اس کی عمر لمبی ہو، برکت ہو، تو وہ والدین سے صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، تو اس سے عمر میں بڑھتی ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمیں بہت خاص کر کے یاد ہونا چاہیے، والدین کے حق حقوق۔ اور نفس کے متعلق جو ہے کہ ہم لوگ نفس سے کیسا لڑیں گے۔ دیکھیے، ہارنا تب ضروری ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، ہارنا تب ضروری ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا جب ضروری ہے تب لڑائی اپنے سے ہو، اپنے نفس سے۔ تو ہمیں اپنے نفس سے لڑائی ہے، ہماری لڑائی جو جہاد ہے مین اپنے نفس سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنے نفس سے ہار گئے تو قیامت کے دن ہار گئے۔ اور ہارنا کب ضروری ہے؟ جب لڑائی اپنوں سے ہو۔ آپ سے کسی کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ حق پر رہتے ہوئے بھی اگر راستہ چھوڑ دے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جنت میں چبوترے پہ، یعنی اس کے الفاظ ہیں کہ جنت میں گھر ملے گا، گارنٹی۔ یعنی حق پہ ہوتے ہوئے راستے کو چھوڑ دینا۔ آپ کو پتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اب یہ رشتہ دار ہے جو بھی ہے، تو آپ راستہ چھوڑ دیں، جاؤ۔ تو ہارنا تب ضروری ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا کب ضروری ہے؟ جب اپنے نفس سے ہو۔ اگر ہم نفس سے جیت گئے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی نفس کے غلام کتنے پرسنٹ؟ 95۔ کم زیادہ ہوتا ہے، کسی کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر تو نفس کے ہی غلام ہیں۔ بھائی اگر نفس کے تابع نہ ہو تو ہم 5% دنیا کے پیچھے لگیں اور 95% دین کے پیچھے۔ صحیح ہے نا؟ اور والدین کی خدمت کرنی ہے تو ان کے زندہ رہتے ہوئے کرو۔ والدین کی اگر خدمت کرنی ہے تو ان کی زندہ ہوتے ہوئے راضی کر لو۔ مرنے کے بعد تو نفرت کرنے والے بھی آنسو بہا دیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ قدر کرنی ہے والدین کی تو زندے پہ کرو نا۔ مرنے کے بعد تو جو نفرت کرتے ہیں وہ بھی آنسو، یعنی کفن سے جب کپڑا اٹھایا جاتا ہے تو ان سے نفرت کرنے والے بھی آہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یعنی زندہ رہتے ہی اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تو جو اس سے ناراضگی رہتی ہے نا، وہ بھی آہ بھر لیتا ہے، اللہ کوئی بہت بڑا
ظالم ہو ہزاروں میں ایک. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور یہ والدین کے حقوق چل رہے ہیں، اس لیے میں اپنا واقعہ بتا کے اور تقریر ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر کل یا پرسوں پھر باقی پارٹ چلیں گے، تیسرا اور چوتھا. اور میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن خاص کر کے والدین کا چل رہا ہے تو اس لیے میں رغبت کے لیے بتا رہا ہوں. ورنہ میں جانتا ہوں کہ ریاکاری بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں واٹس ایپ پہ جلدی فوٹو چینج کرنا نہیں پسند کرتا ہوں، کیونکہ ریاکاری میں شمار ہوتا ہے. جو الگ الگ فوٹو لگاتے ہیں نا واٹس ایپ پہ یا ایمو پہ یا فیس بک پہ یا کہیں، تو یہ سب ریاکاری میں شامل ہوتا ہے. الگ الگ پوز دکھانا، کبھی بنگلے پہ کھڑے ہو کے، کبھی فراری گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے، تو یہ سب شرک یعنی ریاکاری ہو جاتی ہے. ثواب کے بجائے گناہ میں ملوث ہو گیا. تو میں بتانا ضروری نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن والدین کے حقوق چل رہے ہیں، اس میں میں اپنا نجی واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. میں جب چھوٹا تھا، میں 5 یا 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، تو میرے والدین میرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور ہمارے بر صغیر میں جس کو لڑکا پیدا نہ ہو تو پہلے کی جہالت اتنی زیادہ تھی کہ بہت ویسی نظر سے دیکھتے تھے، بہت یعنی کراہ یعنی ٹیڑھی نظر سے دیکھتے تھے اس ماں کو، اس والدین کو، کہ اس کے کوئی وارث نہیں. تو جب میری پیدائش ہوئی تو میرے والدین جو ہے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور میں جب چھوٹا تھا یعنی 5 یا 6 برس کا ہوگا، تو مجھے گود میں لیتے تھے. ادھر گود میں لیتے تھے اور داڑھی ایسا چبھا کے کہتے تھے کہ تو بہت اچھا میکینک بنے گا، تو بہت اچھا میکینک بنے گا اور بہت دور دور سے لوگ آئیں گے. تو وہ آپ لوگ کے سامنے میں ہوں. 400 کلومیٹر دور سے بھی آتے ہیں اور 500 کلومیٹر دور سے آتے ہیں اور 200 کلومیٹر سے دور سے تو نارمل آتے ہیں. اور یہ بھی کہتے تھے آگے کہ پوچھیں گے کہ تو ہی انور ہے. اور وہ واقعہ ابھی بالکل سیم ٹو سیم کئی 2500 سال سے یہی چل رہا ہے. آ کے پوچھتے ہیں کہ تو ہی انور ہے، کیونکہ داڑھی والے کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں اپنے والدین کی یعنی ارادہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہو گیا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی دعا لینا، بد دعا کبھی نہیں لینا. تو وہ مجھے گود میں لے کے یہی کہتے تھے کہ تو 1 نمبر کا میکینک بنے گا اور بہت دور دور سے لوگ آئیں گے تیرے پاس. اور میں کس طرح میکینک ہوں وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں. یہ والدین یا میرے والد کہتے تھے، یہ بات مجھے یاد ہے. یعنی میرے باپ جو کہتا تھا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور یہ بار بار کہتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ میرے ساتھ الحمدللہ وہ میرے زندگی میں آیا جو میرے والد کہتے تھے. اور میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ والدین کا واقعہ چل رہا ہے اس لیے میں بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. رغبت کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میں اپنا کچھ ایسا بتانا کی ضرورت نہیں سمجھتا. مجھے پتا ہے کہ ریاکاری شرک ہے. اپنے مال، اپنے ہنر کو سب کو چھپا کے رکھنا چاہیے. اور والدہ کیا کہتی تھی وہ مجھے یاد نہیں تھا. تو اس بار جب میں خطبہ دے کے نکلا مسجد سے ایک گاؤں میں، تو میری بڑی بہن بتانے لگی کہ والدہ یعنی ہمارے امی کا یہ خواہش تھی کہ تم ایک عالم بنو گے. یہ مجھے نہیں یاد تھا، یہ میری بڑی والی بہن بتا رہی ہے. بڑی والی، اب میں 5ویں نمبر پہ یا 6ویں نمبر پہ پیدا ہوا تو بڑی والی بہن بڑی رہی ہوگی تو ہر بات جانتی ہوگی. تو بڑی والی بہن جب میں خطبہ دے کے نکلا جمعے کا مسجد سے، تو میری بڑی بہن بتانے لگی کہ والدہ کی یہ اچھا تھی کہ تم عالم بنو گے. تو جو ہوں اب آپ کے سامنے ہوں، کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ میں اور زیادہ آپ لوگوں کے سامنے اچھے واقعات لے کے آؤں. جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. یعنی اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ جو بھی جیسا بھی خطبہ دے دیتا ہوں مسجد میں جمعے کی. تو یہ والدہ کی کیا تھی ارادہ، میرے والدہ کی، وہ بھی وفات پا چکی ہیں. یعنی آج کے 30 سال ہو گیا والد والدین کو، یعنی 6 مہینے کے آگے پیچھے سب وفات میں ہیں 30 سال پہلے. تو والدہ کی تھی کہ میں ایک عالم بنے ہوا، وہ آخری عمر میں مجھے ملا. اور والد صاحب جو کہتے تھے کہ تو اچھا میکینک بنے گا، تو وہ آج کے 30 سال پہلے مل چکا مجھے. 30 نہیں 25 سال پہلے تک سمتھی. تو یہ والدین کا حسن سلوک سے کام لو اور ان کی دعائیں لو، ان سے بد دعا کبھی نہیں لینا. بد دعا کی تو سن چکے ہیں نا، جو ماں باپ ناراض ہوں نفل کچھ نہیں قبول ہوگی، دنیا میں سزا ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے.
تو اس کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. تو وہی جیسے میں نے بتایا ہے کہ قدر کرنی ہے تو ان کی زندگی میں کرو، ورنہ کفن سے چہرہ کھولنے کے بعد تو جو نفرت کرتے ہیں وہ بھی آہ بھر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ والدین کی خدمت کریں گے، جس کے ہیں اور جس کے نہیں ہیں وہ کس کی کریں گے؟ یعنی وہی اسی طرح حق حقوق دینا اور ان کے گفٹ دینا، ان کو کپڑے دینا وغیرہ، ٹھیک ہے. اور میرے اس بیان میں کوئی بھی غلطی ہو تو میری اصلاح کر سکتے ہیں، اور میرے اس واقعہ سے اونچی کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو میں رجوع کرتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.